لکھا ہے تاریخ کی کتابوں کے اندر کہ جتنوں کو سب نے مارا اس سے زیادہ کو حضرت علی علیہ السلام نے مارا۔ مسلمانوں کے 14 شہید ہوئے اور کفار کے تقریباً 70 کے قریب قتل کر دیے گئے اور 70 قیدی بنائے گئے، اور پھر اس عالم میں کفار کی فوج جو ہے وہ بھاگی وہاں سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان میں پیش آنے والے واقعات تاریخی طور پر ان میں سے اسلام کی اور کفار کے درمیان جو جنگ ہوئی، سب سے پہلی جنگ جسے جنگ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور وہ 2 ہجری 17 رمضان کو واقع ہوئی۔ یہ ایسی جنگ ہے کہ جس میں سرکار دو عالم نے خود شرکت فرمائی۔ ہجرت کے بعد سب سے بڑا واقعہ 2 ہجری میں 17 رمضان کو جنگ بدر کا واقعہ ہونا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسے ہی پتہ چلا کہ ابو سفیان بن حرب اور اس جنگ میں ابو جہل عمر بن حشام اس کی سربراہی کرتے ہوئے آ رہے ہیں، جو کہ لشکر 1000 کے قریب کفار کا تھا، اور جس کے مقابلے میں سرکار دو عالم اس وقت 313 افراد کو لے کر نکلے۔ جنگ بدر جو ہے وہ مدینہ سے 130 کلومیٹر دور واقع ہے۔ ایک بدر نامی کنواں تھا جس کی شہرت کی وجہ سے اس جگہ کو بدر کے نام سے یاد کیا گیا۔ اس میں 82 کے قریب مہاجرین اور 231 انصار، یہ اس میں یعنی 313 کی تعداد مسلمانوں کی یہ تھی، اور کفار کی طرف سے 1000 کا لشکر، اور جس وقت دونوں ادھر سے 313 افراد، اور ان کی بھی حالت یہ ہے کہ کسی کے پاس گھوڑا نہیں ہے، کسی کے پاس تلوار نہیں ہے، کسی کے پاس نیزہ نہیں ہے، یعنی بے سر و سامانی کا عالم ہے، اور مسلمان اس عالم میں سرکار دو عالم کے رہبری کے اندر جو ہے وہ میدان بدر کے اندر پہنچے۔ اب جس وقت میدان بدر میں پہنچے تو عرب کی روایت کے مطابق مقابلے میں عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ، یہ 3 لوگ نکلے اور انہوں نے مبارزہ طلبی کی، اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ بن عبد المطلب، حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب اور عبیدہ بن حارث، یہ 3 افراد نکلے۔ اس سے پہلے بدر اہل مدینہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمارے مہمان ہیں، ہم ان کے مقابلے پر جاتے ہیں۔ تو کچھ انصار جو تھے ان کے مقابلے پہ گئے، تو لیکن کفار نے اس پر کہا کہ کیا عرب کی روایت کو بھول گئے، سرکار محمد مصطفیٰ کو مخاطب کر کے۔ تو پھر سرکار نے ان کو واپس بلایا، اور پھر ہاشمی جوان ان کے مقابلے پر گئے، اور پھر جناب حضرت امیر المومنین نے ولید بن عتبہ اور عتبہ بن شیبہ کو حضرت حمزہ نے قتل کیا۔ عبیدہ بن حارثہ اس جنگ کے اندر زخمی ہوئے، لیکن یہ مسلمان اس معرکے کو جیتے، اور اس میں جو تاریخی فتح ہوئی اس کا نقطہ مرکزی جو تھا وہ حضرت علی علیہ السلام کی ذات بابرکات تھی۔ اور لکھا ہے تاریخ کی کتابوں کے اندر کہ جتنوں کو سب نے مارا اس سے زیادہ کو حضرت علی علیہ السلام نے مارا۔ تو حضرت علی علیہ السلام کی شجاعت اور آپ کا مرتبہ اس جنگ سے ظاہری طور پر ایک مرتبہ شروع ہو گیا۔ ویسے تو معرکہ اگر پیچھے چلے جائیں ہجرت سے پہلے کے واقعات میں بھی، تو جس وقت رسول اللہ کے جسم پر پتھر مارنے والے تھے تو بچانے والے علی بن ابی طالب تھے۔ کفار مکہ نے جس وقت آپ کے خاندان کے ساتھ مقاطعہ کر لیا تھا، اور سرکار حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنے بھتیجے محمد اور پورے خاندان کو لے کے شعب ابی طالب جیسے غار کے اندر جا کے چلے گئے تھے، منتقل ہو گئے تھے، تو اس میں جتنا بھی کھانا پہنچتا رہا، جتنا بھی پانی پہنچتا رہا، پہنچانے والے سرکار حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ذات بابرکات تھے۔ مشکلیں رہیں، 3 سال کا محاصرہ رہا، کوئی آسان کام نہیں تھا۔ یہ 3 سال کا محاصرہ، آج اسلام کے دنیا میں بڑے ٹھیکیدار آپ کو مل جائیں گے، لیکن کوئی اس پر بات کرتا دکھائی نہیں دیتا کہ سرکار ابو طالب
سرکار حضرت امیر المومنین کا کردار اپنے خاندان کے لیے، سرکار محمد مصطفیٰ کے لیے اور ان کی حفاظت پر مامور رہتے ہوئے یہ کس قدر بلند ہے، کس قدر عرفہ والا ہے کہ کوئی اس بلندی تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو 3 سال تک پانی بھی پہنچتا رہا، کھانا بھی پہنچتا رہا، جتنا بھی پہنچتا رہا، جس سے زندگی باقی رہتی تو وہ پہنچانے والے صرف اور صرف علی ابن ابی طالب تھے۔ اور ہجرت سے پہلے سرکار اپنی امانتوں کو سرکار حضرت امیر المومنین کے سپرد فرما کر گئے اور کہا ان امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچا دینا، اور یا علی میرے بستر پر سو جاؤ۔ یہ کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے جناب حضرت علی ابن ابی طالب کے لیے کہ آپ کو رسول اللہ نے اپنا بستر عطا فرمایا۔ اپنی امانتوں کو اگر کسی کے اہل تصور کیا کہ میرے بعد کوئی امین ہو سکتا ہے، ان امانتوں کا تو علی ابن ابی طالب تھے، اور کہا کہ فاطمہ کو لے کے مدینہ آج نہ صرف ایک جملہ پوچھا تھا، یا رسول اللہ کیا میرے آپ کے بستر پر سو جانے سے آپ کی جان محفوظ رہے گی؟ اور ایسی شجاعت کہ کفار کودے بھی صبح کے وقت سرکار کو، جس وقت آپ بستر رسول پر سوئے، تو اس عالم میں جناب نے اپنے سر سے چادر سرکائی ہے تو کسی میں ہمت پیدا نہ ہوئی، اس لیے کہ بچپن میں علی سے مار کھا چکے تھے۔ تو صاحبان محترم، یہ امیر المومنین کا کردار تھا۔ اور پھر ہجرت کے بعد جناب امانتوں کو واپس لوٹا کر، جس کی جو امانتیں تھیں رسول اللہ کا، وہ پوری امانت داری پوری کرنے کے بعد جناب حضرت فاطمہ، جناب فاطمہ بنت اسد اور جناب فاطمہ بنت حمزہ کو لے کر مدینہ جو ہے وہ وارد ہوئے، اور اس وقت تک سرکار مدینہ میں داخل نہیں ہوئے جب تک کہ سرکار علی ابن ابی طالب کو ساتھ نہیں ملا لیا۔ تو یہ منزلت سرکار علی ابن ابی طالب ہے۔ اور اس میں اب جو پہلا مارکہ ہے جسے بدر کا مارکہ کہتے ہیں، یہ بدر کا مارکہ، اس کے لیے اس کی منزلت، اس کی مرتبہ کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ جو بدر کے اندر موجود تھا اس کی منزلت بلند ہے۔ مسلمانوں کے 14 شہید ہوئے اور کفار کے تقریباً 70 کے قریب قتل کر دیے گئے اور 70 قیدی بنائے گئے۔ اور پھر اس عالم میں کفار کی فوج جو ہے وہ بھاگی وہاں سے، اور پھر قرآن مجید کی آیت بھی نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ جس وقت تم استغاثہ کر رہے تھے اپنے رب کی طرف تو اللہ نے تمہاری استجابت کی اور تمہاری مدد فرمائی 1000 فرشتوں کی صورت میں۔ تو صاحبان محترم، وہ فرشتے بھی نظر آتے تھے تو صورت علی ابن ابی طالب میں نظر آتے تھے۔ تو مدد فرمائی اللہ نے بدر کے میدان میں، 313 کو 1000 کے اوپر غالب فرمایا، اور کفار کو شکست فاش ہوئی اور وہ واپس مکے کی طرف بھاگے، اور سرکار دو عالم کو فتح نصیب فرمائی۔ لہٰذا یہ بہت پہلی فتح ہے اسلام کی جنگ بدر کے اندر۔ پروردگار عالم ہمیں سرکار محمد و آل محمد کے چاہنے والوں میں شمار فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔